بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ بعض دفعہ لڑائی جھگڑے سے ایک قدم پیچھے ہٹ جانے سے رشتے بچ جاتے ہیں۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج تو ممکن ہے، لیکن نظریے کا نہیں۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے رکھا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، لیکن جس طرح ہر زندگی کے مرحلے پر یہ شرط ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ اللہ پر کامل یقین اور توکل کے ساتھ کریں گے، تبھی ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اگر کچھ بھی ہم بے یقینی سے کرتے ہیں اور اچھا گمان نہیں رکھتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں اور کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، جو بھی عمل کریں یاد رکھیں کہ مکمل ذہن بنا لیں کہ آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ اگر آپ یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو 3 دن کے اندر اندر، کبھی کبھی تو یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ دوسرے دن ہی اور کبھی کبھی 24 گھنٹے کے اندر ہی آپ کی دیرینہ حاجت خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو بس اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ ہر قسم کے بے ایمانی کو نکال کر، ہر قسم کے برے خیال کو نکال کر، اللہ پر یقین رکھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو اس عمل کا کیسا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت دن میں جب آپ کے پاس وقت ہو، تسلی سے وضو کیجئے، پاک صاف ہو کر اور غسل کر لے تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن وضو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر 12 رکعت نفل کی نیت باندھنی ہے، لیکن اکٹھے نہیں پڑھنے۔ آپ نے 12 رکعت نفل 6 نفل کی نیت کر کے پڑھنے ہیں، مطلب 2 کر کے۔ یعنی آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ اسی طرح 6 دفعہ آپ نے نیت باندھنی ہے، اور کل ملا کر یہ آپ کے 12 رکعت نفل ہوں گے۔ نماز حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ہر 2 رکعت نفل میں جب آپ سلام پھیریں گے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح
ہر 2 نفل کے بعد سلام پھیر کر 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اگلی نیت باندھنی ہے، پھر 2 رکعت نفل، اور اسی طرح آپ نے 6 دفعہ سلام پھیر کر پڑھنا ہے۔ پھر دعا کا یہ طریقہ ہے کہ 11 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، سجدے میں جا کر اللہ کے پیارے پیارے نام لے کر اللہ کو پکارے اور اللہ سے خواہش ظاہر کریں، بھکاری بن کر فقیر بن کر مانگیے، کیونکہ وہ تو ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ یہ پوری کائنات کا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، تو پھر اسی سے مانگیے جو سب دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام لیجئے، یا مالک، یا حیو، یا قیوم، یا ارحم الراحمین۔ اللہ سے مانگیے جو بھی خواہش ہے، گڑ گڑا کر مانگیے اور یقین کے ساتھ مانگیے کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ پاک وہ دینے پر قادر ہے، اور اللہ پاک ہماری دعا ضرور سنے گا۔ پھر دیکھیے کہ کس طرح معجزات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی میں جو کام بھی کریں، اگر آپ بے یقینی سے کریں گے تو کبھی بھی اس کا آپ کو اچھا نتیجہ نہیں ملے گا، کیونکہ سب کچھ آپ کی سوچ پر ہے۔ اگر اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی ہوگا۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اور اس وظیفے کو کیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر خواہش پوری فرمائے گا۔ جو بھی خواہش ہے اللہ سے مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے، وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سب چیزیں اس کی ایک کن کی منتظر ہے، اور وقت اس کے لیے کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن نہ پڑھ سکے تو کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ دن میں کسی بھی وقت جب بھی آپ خشوع و خضوع سے پڑھ سکیں اس عمل کو کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پہ، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔